GN اتاری چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور شیئر بات سنو میرے بعد کوئی نبی تو نہیں آئے گا، کوئی رسول تو نہیں آئے گا، کوئی پیغمبر تو نہیں آئے گا، لیکن کوئی صدیق اکبر بن کر صداقت کا علم بلند کرتا ہوا نظر آئے گا، کوئی فاروق اعظم بن کر عدالت کے جھنڈے گاڑتا ہوا نظر آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد آمین۔ بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ آمین آمین۔ قادریم نعرہ یا غوث اعظم می صنم دمزہ شیخ احمد رضا خاں قطب عالم می صنم۔ آمین۔ اور ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، جی ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی۔ اور خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں، جی خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں، جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب حضرت۔ اور نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، جی 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 جی۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں مدینے کی بات کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ مفتی راشد صاحب کی محنتوں اور کاوشوں کا یہ نتیجہ ہے کہ آج ہم سب لوگ یہاں پر جمع ہیں۔ جی انہوں نے قوم کے ایک درد کا احساس کیا اور بنام اصلاح معاشرہ کے نام سے اس کانفرنس کا انعقاد کیا۔ جی بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو قوم کی حالت کو دیکھ کر اس کا درد محسوس کرتے ہیں، لیکن قابل مبارکباد ہے آپ سب حضرات کہ جنہوں نے شانہ بشانہ مفتی صاحب کا ساتھ دیا اور اس پروگرام میں شرکت کی۔ جی قوم آج کس ماحول سے گزر رہی ہے، ہم کس ماحول سے گزر رہے ہیں، ہماری حالت کیا ہے، یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ صحیح۔ آج ہر ایک کو ضرورت ہے کہ خود اپنی اصلاح کرے اور جو اس کے تحت ہے، جو اس کے نیچے آتا ہے، جس پر وہ حکم چلا سکتا ہے، اس پر لازم ہے کہ اس کی بھی اصلاح کرے، بالکل صحیح۔ جی جی حق۔ کیونکہ کل قیامت کے دن ہر اس انسان سے سوال ہوگا، اس کے خود کے تعلق سے بھی سوال ہوگا بہت خوب۔ کہ تو نے اپنی اصلاح کی کہ نہیں کی، اور جو اس کے تحت ہیں، جو اس کی بات مان سکتے ہیں، جن کو وہ کھلاتا پلاتا ہے، اگر وہ رہ روی کے شکار ہیں تو کل قیامت کے دن اس کے سرپرست سے بھی سوال ہوگا کہ جب تجھ میں طاقت تھی، تجھ میں قوت تھی، تو ان کی سرپرستی کرتا تھا، تو ان کو کھلاتا بھی تھا، تو ان کو پلاتا بھی تھا، تو کیا تو نے صرف کھلانا اور پلانا
پہنانا یہی اپنی ذمہ داری سمجھی؟ کیا تو نے کبھی ان کی اصلاح نہیں کی کہ نمازیں تمہیں پڑھنی ہیں، اچھے کام تمہیں کرنے ہیں، شراب سے تمہیں بچنا ہے، جوئے سے تمہیں بچنا ہے، زنا سے تمہیں بچنا ہے؟ تو قسم خدا کی پیارے، اگر انسان خود تو نیک ہے، اپنے آپ تو اپنے اعمال کی وجہ سے بچ سکتا ہے، لیکن کل قیامت کے دن وہ اپنی اولاد کے اعمال کی وجہ سے، اپنی اولاد کے گناہوں کی وجہ سے وہ بھی جہنم کا ایندھن بنتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب تمہاری اصلاح کے لیے کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ آؤ نبی کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ سنو، انا خاتم النبیین لا نبی بعد۔ جی جی جی۔ آج اگر مولوی کسی کو نصیحت کرتے ہیں، امام صاحب کسی کو نصیحت کرتے ہیں، اگر کسی کے بچے کو ڈانٹ دیا تو باپ لڑنے کے لیے تیار ہے، اگر کسی کے بچے کو مار دیا تو باپ شکایت لینے کے لیے تیار ہے۔ قسم خدا کی آؤ یار، مولانا اس لیے نہیں سمجھاتے ہیں، امام اسی لیے نہیں سمجھاتا ہے کہ وہ اپنی حکومت دکھا رہا ہو، وہ تم پر روب و دبدبہ جاری کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہو، لیکن آؤ پیارے نبی فرماتے ہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ جی جی۔ میرے نبی نے فرمایا، اے میرے صحابہ سنو، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ قسم خدا کی یار، جب صحابہ نے اتنا سنا تو وہ صحابہ کہ جن کی صبح ہوتی تھی تو نبی کا چہرہ دیکھ کر ہوتی تھی، وہ صحابہ جو بستر پر جاتے تھے تو نبی کا دیدار کر کے جاتے تھے، مچل گیا ایک دیوانہ، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ کا فرمان حق ہے، آپ کے بعد کوئی نبی تو نہیں آئے گا، کوئی رسول تو نہیں آئے گا، کوئی پیغمبر تو نہیں آئے گا، لیکن یا رسول اللہ ہم نے سنا ہے ابتدائے آفرینش سے لے کر اب تک رب نے جب جب دیکھا کہ لوگ گناہوں کا راستہ اختیار کر رہے ہیں، یا رسول اللہ جب جب کسی قوم نے گناہوں کا راستہ اختیار کیا ہے، جب جب کوئی قوم صراط مستقیم سے بھٹکی ہے، تب پروردگار عالم نے اس قوم کی رہنمائی کے لیے کسی نبی کو بھیجا ہے، کسی رسول کو بھیجا ہے، کسی پیغمبر کو بھیجا ہے۔ یا رسول اللہ آپ نے فرما دیا، ہم نے مان لیا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، تو یا رسول اللہ کیا آپ کے بعد لوگ گناہ نہیں کریں گے؟ یا رسول اللہ کہ آپ کے بعد قومیں صراط مستقیم سے نہیں بھٹکیں گی؟ کہ آپ کے بعد لوگ راہ راست سے نہیں بھٹکیں گے؟ تو میرے نبی نے فرمایا، اے میرے صحابہ سنو، بات ایسی نہیں ہے، لوگ میرے بعد بھی گناہ کریں گے، میرے بعد بھی کفر و ضلالت کا راستہ اختیار کریں گے، میرے بعد بھی لوگ گناہوں کے راستے پر چلیں گے۔ تب دیوانے نے کہا تھا، یا رسول اللہ جب آپ کے بعد میں لوگ گناہ کریں گے، صراط مستقیم سے بھٹکیں گے، تو یا رسول اللہ جب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، تو اس بھٹکی ہوئی قوم کو صراط مستقیم پر گامزن کون کرے گا؟ کون ہوگا جو اس گناہ کے دلدل میں پھنسی ہوئی قوم کو گناہوں کے راستے سے نکالے گا؟ وہ کون ہوگا جو ہماری رہنمائی فرمائے گا؟ وہ کون ہوگا جو قیامت تک کے مسلمانوں کو راہ راست پر گامزن کرے گا؟ تب سنو، اس وقت میرے نبی نے فرمایا تھا، اے میرے صحابہ سنو، عالم تصور میں اللہ اکبر ایک دیوانہ عرض کرتا ہے، اس وقت میرے نبی نے فرمایا تھا، اے میرے صحابہ سنو، میرے بعد کوئی نبی تو نہیں آئے گا، کوئی رسول تو نہیں آئے گا، کوئی پیغمبر تو نہیں آئے گا، لیکن کوئی صدیق اکبر بن کر صداقت کا علم بلند کرتا ہوا نظر آئے گا، کوئی فاروق اعظم بن کر عدالت
عدالت کے جھنڈے گاڑتا ہوا نظر آئے گا، کوئی عثمان غنی بن کر دنیا کو شرم و حیا کا پیغام دیتا ہوا نظر آئے گا، کوئی مولا علی بن کر شجاعت کا پرچم لہراتا ہوا نظر آئے گا، کوئی امام حسین بن کر کربلا کے میدان میں اپنے خاندان کو قربان کر کے اسلام کو سیستا ہوا نظر آئے گا، کوئی امام اعظم بن کر اپنے سر پر امامت کا سیرا سجاتا ہوا نظر آئے گا، کوئی غوث اعظم بن کر ولایت کا تاج اپنے سر پر باندھتا ہوا نظر آئے گا، کوئی غریب نواز بن کر ہندوستان کی سرزمین پر 70 لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھاتا ہوا نظر آئے گا۔ میرے نبی نے فرمایا تھا، اے میرے صحابہ سنو، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل جو اب تک بنی اسرائیل کے نبیوں نے کام انجام دیے تھے، وہ کام میری امت کے علماء انجام دیتے تھے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی مظفر حسین مصباحی صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی مظفر حسین مصباحی صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، اصلاح معاشرہ کانفرنس۔